یہ جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تم روزے میں تقوی، خود اگر انسان اس زبان کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے تو کیسے تقوی حاصل ہوگا؟ تو عزیزان محترم، یہ جو زبان کے مختلف گناہ ہیں، ان گناہوں کے اندر جو سب سے زیادہ واضح گناہ ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ جھوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے نا۔ جھوٹ بولنے کے نقصانات کتنے ہیں؟ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ بالکل ایک نارمل سی بات ہے، جھوٹ کی کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ خلاف واقع بات کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ مارا کسی نے تھا، نام کسی اور کا لے دیا، یہ ہو گیا جھوٹ۔ کیا کسی نے ہے، نام کسی اور کا لے دیا۔ کھایا کسی نے ہے، نام کسی اور کا لے دیا، کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کوئی آ رہا تھا، آپ نے آ کے بولا کہ وہ تو مجھے مارنے آ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ جھوٹ جو کہاں سے ہوتا ہے؟ اس زبان سے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ عزیزان محترم توجہ کیجیے گا کہ جھوٹ انسان کو کہاں لے کر جاتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 105 میں پروردگار فرماتا ہے کہ جھوٹ وہ لوگ بناتے ہیں یا وہ لوگ بولتے ہیں کہ جنہیں اللہ کی آیات پر یقین نہیں ہوتا، جو اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ سیدھا سیدھا انسان کو نفاق اور کفر کی طرف لے جا رہا ہے۔ جھوٹا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو ایمان نہیں رکھتے۔ قرآن نے بھی تو جھوٹوں پر ہی لعنت کی تھی نا۔ وہ جھوٹے کون تھے؟ وہ وہی تو تھے جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے، کیونکہ جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں آ سکتا۔ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا یجد عبد حقیقت الایمان حتی یدع الکذب جدہ وحزلا۔ کہا کہ بندہ خدا ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا، حقیقت ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا۔ کب تک؟ اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ کرے اور حقیقت میں بھی جھوٹ نہ کرے۔ یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا مذاق میں کہا تھا، اگر حقیقت ایمان اپنے وجود کے اندر ایمان کا مزہ چکھانا ہے اپنے وجود کو، تو مذاق کے اندر بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتے، جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ لا یجدو عبد حقیقت الایمان، نہیں پا سکتا ایمان، حقیقت ایمان کو بندہ خدا، یہاں تک کہ وہ جھوٹ چاہے وہ مذاق میں ہو چاہے وہ حقیقت میں اسے ترک کر دے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں نا، جتنی بھی برائیاں، ان سب کو پروردگار عالم نے ایک گھر کے اندر جمع کر دیا ہے۔ وَجُعِلَ مِفْتَاحُ الْكِذْبِ، وہ گھر کے اندر بند ہے، اس کی جو ایک چابی ہے نا اس گھر کی یا اس گھر پہ لگے ہوئے تالے کی، اس چابی کا نام ہے جھوٹ۔ اگر یہ چابی کسی کے پاس آ گئی، اگر جھوٹ کسی کے پاس آ گیا، تو جتنی بھی برائیاں ہیں خود بخود اس کے پیچھے چلی آئیں گی۔ یعنی تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ یہ ایک گناہ ہے۔ اسلامی تعلیمات آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے کیا کہتی ہیں؟ کسی انسان کو دیکھنا ہو تو کوئی بھی، آپ معصومین کے جو فرامین ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جا کے اس کی نماز کو دیکھو، اس کے رکوع کو دیکھو، اس کے روزے کو دیکھو، اس کے حج کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ فرماتے ہیں صدق الحدیث و اداء الامانہ، کہ دیکھو یہ سچا ہے یا نہیں، یہ امانت دار ہے یا نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی انسان کو دیکھنا ہے تو صداقت کو دیکھو، امانت داری کو دیکھو۔ روایت کہتی ہے کوئی نبی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوا مگر یہ کہ اس میں صداقت و امانت داری پائی۔ یہ بنیادی صفات ہیں۔ نماز بہت اچھی پڑھتا ہے، بہت لمبی پڑھتا ہے، 2 گھنٹے لگاتا ہے۔ قنوت میں جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے، لیکن جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ پیش آتا ہے، کسی مومن بھائی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا آدمی نہیں ہے کہ اس سے تعلقات رکھے جائیں، یعنی اس کی نماز کو دیکھ کر اس سے متاثر نہ ہو۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ وہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ لا تنظر الی طول الرکوع الرجل وسجودہ،
فَإِنَّكَ ذَلِكَ شَيْءٌ قَدْ اعْتَادَهُ، کہا یہ جو ہے نا لمبے لمبے رکوع اور سجدوں کی عادت کر چکا ہے، اگر یہ ان کو ترک کرے گا تو اس کو وحشت ہوتی ہے، لہٰذا تم اس کے لمبے لمبے رکوع اور سجود کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ کیسا ہے، سچا ہے یا نہیں ہے، امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو جھوٹ انسان بولتا ہے کیوں بولتا ہے؟ اس جھوٹ کے بولنے کا سبب کیا ہے؟ بہت سارے اسباب علماء نے لکھے ہیں، من جملہ جھوٹ کا ایک سبب ہے حسد، جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک سبب ہے غضب، غصہ، غضب انسان سے جھوٹ بلواتا ہے۔ مال کی محبت جب ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ طمع، لالچ انسان سے جھوٹ بلواتی ہے۔ جھوٹوں کے ساتھ دوستی ان کے ہمرنگ کر دیتی ہے، جیسے دوست ہیں ویسے ہی یہ انسان ہو جاتا ہے۔ بے حیائی انسان سے جھوٹ بلواتی ہے۔ قدرت کا حاصل کرنا، جو قدرت حاصل کرنے کے پیچھے ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ قدرت کیسے آ رہی ہے، جھوٹ بولنا پڑے قدرت چاہیے مجھے، لہٰذا قدرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اپنی کمزوری محسوس کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر انسان حسد سے پاک ہو، اگر انسان دنیا کے مال کی محبت نہ رکھتا ہو، اگر انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہو، اگر انسان جو ہے وہ خدا سے خوف رکھتا ہو، اگر انسان اپنی وجود میں کسی انسان کے سامنے کوئی کمزوری محسوس نہ کرتا ہو، جیسے اس کے ہاتھ پیر ہیں اسی طرح میرے ہاتھ پیر ہیں، جس طرح وہ دیکھتا ہے اسی طرح میں دیکھتا ہوں، جس طرح وہ کھاتا ہے اسی طرح میں کھاتا ہوں، اگر میں کمزور ہوں کسی کے سامنے وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ اگر اس طرح سے انسان ہو جائے تو انسان کو کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لہٰذا یہ صفات ہمارے اندر کمزور پڑتی ہیں تو ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور جھوٹ کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والا اللہ اور رسول کی نسبت جب جھوٹ بولتا ہے اور روزے کی حالت میں ہو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزے کے باطل ہونے کا ایک سبب کیا ہے؟ جھوٹی نسبت دینا، کہ آپ جو ہے اگر اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی نسبت دیں، مثلا یہاں بیٹھ کر آپ کہیں کہ رسول اللہ نے ایسا کہا ہے، اللہ نے قرآن میں ایسا کہا ہے، اللہ نے نہیں کہا، آپ نے سامنے والے کو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ میں نے عرض کیا جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، مثال کے طور پہ مال، دنیا کے مال سے محبت ہے تو میں نے آ کر کہہ دیا رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر مدینے کے اندر فلاں کی پیاز کھاؤ گے تو تمہارے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، جھوٹی ہے نا بھائی، رسول نے نہیں کہا تھا آپ نے بول دیا۔ مال کی محبت تھی، دنیا کی محبت تھی، پیسے کی محبت تھی، فوراً وہ پیاز تو بک گئی، لیکن آخرت کے اندر وہ جو جہنم کا ایندھن جو تیار کیا اس کا کیا ہوگا؟ تو ایک اثر کیا ہے، اگر روزے کی حالت میں آپ نے یہ جھوٹ کہا تو روزہ باطل، اس کی جو سزا ہے وہ اپنی جگہ، جہنم کی آگ اس جھوٹے کے لیے تیار ہے۔ تمام برائیوں کی چابی، آپ نے آج جھوٹ بولا، یہ جھوٹ یہاں پر رکے گا نہیں، اب اس کے پیچھے مسلسل برائیاں چلتی بھی آئیں گی۔ ایک جھوٹ کے پیچھے انسان کو جو مشہور ہے ہمارے یہاں کہ 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے، ایک کو چھپانے کے لیے آپ دوسری توجیہ کرتے ہیں، دوسرا جھوٹ بولتے ہیں، تیسرا جھوٹ بولتے ہیں، مسلسل اس کے پیچھے انسان کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ جرت نہیں ہے کہ وہ سامنا کر سکے، کمزور ہے، کمزور آدمی کا ہتھیار ہے جھوٹ۔ طاقتور انسان، شجاع انسان کیوں جھوٹ بولے گا؟ جو صرف اللہ کا خوف رکھتا ہو اسے جھوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جو یہ جانتا ہے کہ میرا اللہ سب جانتا ہے، اسے کسی کے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا جھوٹ انسان بولتا ہے، انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں رزق ایسے ہی کم ہو رہا ہے، نہیں، صبح سے شام تک جب تم دکان کے اوپر بیٹھ کر جھوٹ بولو گے تو اس رزق کے اندر کیسے برکت آئے گی؟ برکت کو پروردگار عالم اس کاروبار سے اٹھا لیتا ہے۔ لوگ اعتماد نہیں کرتے، جھوٹ بولنے والے سے اعتماد سلب ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹ فقر لے کر آتا ہے، جھوٹ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے، جھوٹ اعتماد کو سلب ہونے کا سبب بنتا ہے، یعنی انسان کے اوپر اعتماد نہیں رہتا دوسروں کا۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی مصیبت، جھوٹا قابل اعتماد نہیں ہے۔ جھوٹے سے ہر گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے، ہر گناہ کی۔ دیکھیں بہت کہنا بہت آسان ہے،
لیکن اگر ہم اس زبان کے اوپر کنٹرول کر لیں، اس کو قابو میں لے آئیں کہ اس سے کسی جھوٹ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، پھر دیکھیں زندگی کے اندر کتنی آسانیاں ہوتی ہیں، کس طرح سے برکتیں نازل ہوں گی۔ پہلے اپنے آپ کو تیار تو کریں، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان جو پروردگار عالم کی رحمت کا مہینہ ہے، اس رحمت کے مہینے پروردگار عالم سے یہی مانگیں کہ پروردگار اس زبان کے اوپر تالا لگا دے۔